بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پھر جو صورتحال بن رہی ہے اس خطے میں، خصوصاً بھارت اور چین کے درمیان میں بیکڈ بائی امریکہ، اور ساری طاقتیں ری الائنمنٹ ہو رہے ہیں، ان پر گفتگو کریں گے۔ اور جو دو ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں کہ امریکہ نے، چین نے ایران کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان میں تعلقات کو بھی بہتر کرانے کی کوشش کی ہے، اور عمران خان کی اور حسینہ واجد کے درمیان میں، جو کہ بنگلہ دیش کی سربراہ ہیں، ان کے درمیان میں گفتگو ہوئی ہے، جو کہ کچھ کہتے ہیں کہ ڈرامائی۔ ہمیں یہ بات بہت دنوں سے انتظار تھا، کیونکہ میں نے بنگالیوں کا جو ہے وہ ان کے اندر جذباتیت بہت ہے، اور ہمیں یقین تھا کہ کسی نہ کسی وقت وہ پلٹیں گے۔ تو بہرحال اس وقت تو ریزن ہے، اس وقت جذباتیت نہیں ہے، دس واز ویری اسٹرانگ ریزن۔ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے کی وجہ بھی یہ تھی کہ پہلے ہم نے جب ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال کا ڈویژن ہوا، اس سے پاکستان کی بنیاد پڑی تھی کہ ہم نے مسلمانوں کو الگ ملک ملا تھا۔ اور اب جب بنگال پہ حملہ ہوا ہے، یعنی بنگال میں جو سب سے زیادہ جو ان کا جو اثر پڑے گا، جو ان کا جو شہری حقوق کا بل ہے، اس سے بنگالی سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ تو یوں اس طرح سے ہم دیکھیں تو آج ہمارے ساتھ جو دو محترم شخصیات ہیں، اس میں ہمارے جو نجم الدین شیخ صاحب ہیں، جو سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، اور ہمارے عزیز دوست علی سرور نقوی صاحب آج موجود ہیں، اور ممکن ہے کوئی اور مہربان بھی ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر لے۔ تو میں سب سے پہلے دونوں حضرات کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ علی سرور نقوی صاحب آپ کا جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور نجم الدین شیخ صاحب جو ہیں وہ کراچی میں موجود ہیں، میں اسلام آباد میں آیا ہوا ہوں اتفاق سے۔ تو سوال میرا یہ ہے نجم الدین شیخ صاحب، آپ سے ہم کر لیتے ہیں۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ میں سے دونوں میں سینئر کون ہیں، لیکن ہاں تو بس ٹھیک ہو گیا نا، میں نے وہاں صحیح گیا ہوں۔ تو پھر یہ اب ایک سوال جو آ رہا ہے میرے ذہن میں بار بار کہ یہ چین جو ہے اتنا ایگریسو کیوں ہو رہا ہے، جو پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا؟ دیکھیے، ابھی ان کو اس سے پہلے جو پروپیگنڈا مشین ہوتی تھی، اس میں ہم امریکہ کے ویو پوائنٹ تو سنتے تھے اور چین کی سنائی نہیں دیتی تھی۔ اب ان کے پاس نئے واریئرز آ گئے ہیں، جو کہ خارجہ وزارت خارجہ کی طرف سے، چین کے وزارت خارجہ کی طرف سے، وہ بھی اب بولنا شروع ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو جارحیت ذرا زیادہ نظر آتی ہے۔ لیکن جارحیت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے جو حقوق ہیں ان کو پامال ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر دفعہ جو چیز کہی جاتی ہے اس کے جواب دیتے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ امریکہ کے ساتھ نارمل ہو جائے، اس کو ہم بگاڑنا نہیں چاہتے، اس میں ہماری لیے نقصان ہے، امریکہ کے لیے نقصان ہے، دنیا کے لیے نقصان ہے، اور خاص طور پہ اس پینڈیمک کے واقعے کے بعد ہمیں تعاون کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اپنی دنیا کے لیے کا بچاؤ کرنے کے لیے، اور اس وبا سے بھی جان چھڑانے کے لیے ہم ویکسین پہ ہمیں ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو وہ جواب دینے کو تیار ہیں، لیکن ہمیشہ اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ رہے، اور وہ رشتہ نارمل ہو، اور ہم تھیوسیڈس ٹریپ میں نہ گریں کہ صاحب یہ جو کہا جاتا ہے کہ رائزنگ پاور اور اسٹیبلش پاور میں جھگڑا ہونا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے، ہم دونوں کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک کو ایگزسٹنس کا سلسلہ ہو تب تک ہم اپنی پوزیشنز کی دفاع کریں گے، اور اسی زور سے کریں گے جو کہ ماضی میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ اچھا جی، میں اب سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں پھر علی سرور نقوی صاحب پہ جاؤں گا۔ اسٹیو بینن کا ایک بیان آیا ہے، اسٹیو بینن وہ آپ جانتے ہیں کہ 2018 میں وہ ان کا مشیر رہا، اگست میں ہوا تھا، اور پھر شاید میں نے 17 میں ہوا تھا یا 18 میں پھر ختم ہو گیا۔ تو وہ اس نے ایک بیان دیا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ یہ تیاری 2017 میں مکمل ہو گئی تھی کہ چائنا کے خلاف ہمیں کارروائی کرنی ہے،
اور وہ انہوں نے پھر ایک گروپ بنا دیا تھا جس کے اندر یہ سیکورٹی ایڈوائزر ہے, FBI کا چیف ہے, اور جو اٹارنی جنرل ہے, وزیر خارجہ پر مشتمل انہوں نے ایک گروپ بنا دیا تھا, وار روم جسے آپ کہہ لیں. اور اس پر یہ اس نے کہا ہے کہ یہ جو لڑائی ہوگی وہ اس طرح سے نہیں ہوگی کہ ایک دم ڈائریکٹ اٹیک ہو جائے, بلکہ یہ ہے کہ پہلے کچھ جارحانہ انداز ہوگا, پھر بعد میں امریکہ پیچھے ہٹے گا, پھر معاشی جنگ ساتھ ساتھ لڑے گا, میڈیا وار لڑے گا, اور سائبر جنگ لڑے گا. یہ باتیں اس نے ابھی کہی ہے. نہیں دیکھیے, اگر آپ 2017 میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے نیشنل اسٹریٹجی پیپر بنا تھا, اس نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی پیپر میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ ہمارے اسٹریٹجک ایڈورسریز یعنی مخالف چین ہیں اور روس ہے, اور یہ ہمارے ایڈورسریز ہیں, اور ہمیں ان کے ساتھ اس ایڈورسریل ریلیشن شپ کی مد نظر سے دیکھنا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بات اس وقت انہوں نے کہی تھی کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک کمپیریٹرز ہیں اور ان کے ساتھ ہمیں رشتہ ایڈورسریل ہوگا کیونکہ ہم اسٹریٹجک کمپیریٹرز ہیں. تو یہ نئی بات نہیں ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ کس حد تک دونوں کی اقتصادی جو انٹر ڈیپینڈنس ہے وہ کس حد تک ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیو بینن کے علاوہ اگر اس میں میں کسی کو لیڈ رول دوں تو وہ سیکرٹری پومپیو کا ہوگا کہ نہیں صاحب, اس کو ہمیں اب پوری طرح سے اس کی عکاسی کرنی ہے کہ نہ صرف چین ہمارے لیے اسٹریٹجک کمپیریٹر ہے, اسٹریٹجک ایڈورسری ہے, لیکن وہ ہم سے بہت چیزیں لے لیتا ہے جس کے عوض میں ہمیں کوئی ریٹرن نہیں ملتا. اور انہوں نے جو پالیسی فالو کی ہے وہ اسی نوعیت کی ہے کہ چین چور ہے, چین ہماری ٹیکنالوجی چراتا ہے, چین کے جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں, اور یہ یاد رکھیے کہ چین کے لوگ امریکہ میں اس حد تک جاتے تھے کہ بہت ساری یونیورسٹی جو تھی وہ انہی کی اسکالرشپ, انہی کے پیسوں پہ اور انہی کے جو فنڈنگ تھی اس پہ چلا کرتی تھی, اور ان کی وائبلٹی اسی پہ تھی کہ اس قسم کے چینی اسٹوڈنٹس آتے رہیں. چینیوں کے بعد ہندوستانیاں دوسرے نمبر پہ تھے جو کہ جاتے ہیں امریکن یونیورسٹیز میں, لیکن پہلا نمبر چینیوں کا تھا. اور چینیوں نے یہ واضح کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ٹیکنالوجی سیکھیں, ہم آپ سے جو آپ کا نالج کا بیس ہے وہ ہم اکوائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کو آپ دونوں پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کہ ہم نالج ایکوائر کر رہے ہیں, دوسرا کہ آپ نالج ایکوائر کر رہے ہیں کلینڈسٹائنلی, نہ صرف چوری کے ذریعے, لیکن اس کو آپ ہمارے خلاف بھی استعمال کر رہے ہیں. اچھا جی, اب میں علی سرور ڈاکٹر صاحب سے سوال کر لیتا ہوں کہ جو بات پوری نجم الدین شیخ صاحب نے جو پوری ہسٹری کو, یعنی جو بات 2017 میں کہی جو بنی تھی, اس وقت کے بعد میں اس کو انہوں نے پہلے سے ان کو ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا اور اب اس کو کھول دیا ہے. اسٹیو بینن بہت ایک ٹپیکل آدمی ہے, لیکن ساتھ ساتھ میں آج یہ جو خبر ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہیوسٹن میں جو چینی قونصل خانہ تھا اس کو بند کر دینے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے چین نے, اور امریکہ نے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس سے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ہمارے جو قانون کی جو ہے پاسداری نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان کو بند کر دیں. تو وہ ایک قسم کا ایک طریقہ جو شروع ہے, جو اس نے طریقہ جو تھا کہ وہ اس میں ان کے ساتھ میں تناؤ رکھیں گے, وہ شروع ہو گیا. دوسرا چین کی جو پیش قدمیاں ہیں وہ اگر آپ دیکھیں کہ پورے خطے کو اس نے سوائے انڈیا کے سب کو آلموسٹ اپنے نیپال کو اپنے ساتھ ملا لیا, بنگلہ دیش کو ملا لیا, ایران کو ملا لیا ہے, پاکستان تو اس کے ساتھ ہی تھا ان کا. یعنی جب مجھے یاد ہے کہ جب 2014 میں آپ اس پروگرام میں موجود تھے کہ واحد پروگرام تھا جب دنیا کو خبر نہیں تھی, تو چین نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک نیا نظام بنانا ہے. تو میں نے اس پہ لکھا بھی تھا, پروگرام بھی کہتا چین کا نیا عالمی نظام, پاکستان جو ہے ہمارا اتحادی ہوگا, پاکستان کے ساتھ مل کر ہم دنیا کا نیا نظام وضع کریں گے. اب آپ فرمائیے کہ یہ صورتحال کو کس طرح سے سمیٹیں گے آپ ان باتوں کو؟ نصرت صاحب, خوشی ہو رہی ہے آپ کے پاس پھر سے بہت دنوں بعد میں آیا ہوں. اچھا,
یہ جو مسئلہ ہے اور یہ جو موضوع ہے یہ بہت ہی دلچسپ ہے. یہ درست ہے کہ 2017 کا نیشنل اسٹریٹجی پیپر جس کا نجم الدین شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے اس میں دیکھیے اس میں چین اور روس کو بتایا گیا ہے کہ وہ ان کے حریف ہیں, ان کے مخالف ہیں. یہ امریکہ کو ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے, ہاں ہمیشہ اس کے پر. اور یہ 19ویں صدی سے جب امریکہ گلوبل پاور بننے لگا, اس نے 20ویں صدی کے شروع میں فلیپینس پہ قبضہ کر لیا اور اس کو کالونی بنا لیا, اور مختلف جگہوں پہ وہ بگ اسٹک تھیوڈور روزولٹ کی تھی اور وہ مونرو ڈاکٹرن انہوں نے نکالی. تو امریکہ ہمیشہ سے ایک اینیمی چاہتی ہے, ایک اینیمی, ایک ٹکر کسی سے لینے کو تیار رہتا ہے. اچھا کولڈ وار میں روس تھا, سوویت یونین مطلب کہ روس اور اس کے تھا جی, اور پھر 2001 کے بعد اسلامک ٹیررزم, وہ پہلی بار اسلامک ٹیررزم چلتا رہا. پہلی بار جو چینج کیا پھر سے وہ 2017 میں جو نیشنل اسٹریٹجی پیپر میں چین اور روس کو بنایا. ابھی بھی ہاں روس کو پہلے 2010 سے 2017 تک پھر بھی روس کو کہتے رہے, پھر چینج کیا انہوں 2017 میں کہ ہمارا چین, اب کہہ رہے ہیں کہ چین ہمارا پہلا دشمن ہے. اچھا جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا وہ میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ چین کا وہ نظریہ نہیں ہے. چین گلوبل پاور کا نہ تو جامہ پہننا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ رویہ رکھتا ہے. نہیں تھا, اب تو کلیئر اب تو یہ بات آپ دیکھیے, آپ اس نے مریخ کے اندر خلا کے اندر بھی لڑائی شروع کر دی ہے, مریخ میں اپنا جہاز چھوڑ دیا. چین, اب میں بتاتا ہوں, چین کا کانفرنٹیشنل اپروچ نہیں ہے, لیکن چین اپنے کو اسرٹ کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات ہے. اور اسرٹ کرنے میں اگر ظاہر ہے اس کا اختلاف کسی سے ہو جائے گا تو وہ اس سے نمٹے گا, وہ یعنی پر فورس اگر اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ کسی بات پہ کسی سے ٹکر لے تو وہ لے گا. اب ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ میں الیکشن آ رہے ہیں اور ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو اب اس وقت ایک بڑا اسپیسیفک ٹارگیٹ چاہیے اور وہ چین ان کا صحیح بیٹھ رہا ہے. تو اب وہ اس قسم کی حرکتیں شروع ہو گئی ہیں. کاؤنسلیٹ بند کر دیا. اب کاؤنسلیٹ اگر بند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے کاؤنسلیٹ بند کر سکتا ہے چین, اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ, وہ تو امریکہ کا تو یہ اسٹائل ہے نا. ہاں تو میرا خیال ہے کہ دونوں کوئی کانفلکٹ نہیں چاہتے ہیں, لیکن دونوں اپنے اسفیئر آف انفلوئنس کو اور وہ جو اس کو مونچھوں پہ تاؤ دینا. ایک بات میں آج کیونکہ دو بڑے آدمی بیٹھے ہیں میرے ساتھ میں اور جو کہ بڑے سفارتکار ہیں, میں ایک عجیب بات کرنا چاہتا ہوں, بالکل نئی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جاپان کا اور امریکہ کا جو تعلق ہے وہ اگرچہ ایک سبجیکٹ میں ہے, ایک حکمران ہے ان کا یا جو کچھ بھی آپ سے کہیں, ان کا کمانڈ کرتا ہے ان کو, وہاں پر ان کی حکم چلتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو اس کی دفاعی صلاحیت ہے, جس انداز سے جاپان اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھا رہا ہے, یہ ابھی تک زیر بحث نہیں آئی ہے, لیکن ابھی جو ان کی جو ایجس شور سسٹم جو تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ مڈ ٹرم انٹرسیپشن اگینسٹ دی بیلسٹک میزائل دکھائے, وہ تھا وہ لے رہے, وہ بنا لیا تھا انہوں نے, اس کو لگانا چاہتے ہیں, پھر کہا کہ نہیں, اس کو امریکہ کا دباؤ آیا تو انہوں نے اس کو واپس کر دیا. اور ان کے وزیر خارجہ جو کہ ٹورو کونو ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, سوال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں پوری لن ترانی سنا دوں, سوال یہ ہے کہ چین کے مقابلے میں, چین اور جاپان کے مقابلے میں, چین اور جاپان کے درمیان میں کون زیادہ خطرناک ہے امریکہ کے لیے؟ نہیں خطرناک, کوئی نہیں مانے گا کہ جاپان خطرناک ہے. ہاں نہیں, خطرناک تو آگے چل کر ہو سکتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوگا. پہلے نجم صاحب سے پوچھ لیں. شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جاپان کو امریکہ کے اسٹریٹجک تھنکنگ میں جاپان انسنکیبل ایئر کرافٹ کیریئر ہے. امریکہ کا انسنکیبل ایئر کرافٹ کیریئر ہے. یہ ان کی پرانی خیال ہے کہ جاپان میں ہماری جو فورسز اسٹیشنڈ ہیں
اور جو ہماری وہاں پہ ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ ہم ان کی دفاع کریں گے، لیکن ہمارے لیے وہ ایک بیس بنیں گے جہاں سے ہم سارے خطے میں اپنا ڈومیننس اور کنٹرول اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو جاپان کے ساتھ ان کا اس نوعیت کا رشتہ ہے. اب اس میں آپ کہیں کہ جاپان میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں اس قسم کی ڈپینڈنس امریکہ پہ نہیں ہونی چاہیے، ہم اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی ایک فورس بن سکتے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں جو تبدیلیاں لائی ہیں، ابھی ان پہ جو ریسٹرکشنز تھیں پہلے ان کے آرم فورسز پہ وہ ریسٹرکشنز ہٹا دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ 1% اپنا GDP خرچ کرتے ہیں ڈیفنس پہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہ ہو. لیکن اگر آپ کہیں کیا ان کے پاس صلاحیت ہے کہ یہ ایک میجر پاور اپنے طور پہ اور اپنے پالیسیز کے طور پہ بنے، تو وہ صلاحیت ان میں ہے، لیکن وہ ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے. اچھا جی، آپ علی صاحب آپ فرمائیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں بھی سمجھتا ہوں کہ جاپان کی اگر پوٹینشیل اسرٹیونیس یا پاور بننے کی خواہش ہو تو وہ ابھی تو بہت وقت لگے گا، اور اب فی الحال اور آئندہ چند سالوں تک چین سے ہی امریکہ کا اختلاف رہے گا، ٹکر رہے گی گلوبل پاور کی ہیجیمنی کے متعلق. اچھا، جاپان میں دیکھیے 1-2 پوائنٹس میں بس کہہ دوں کہ جاپان کا صرف سیلف ڈیفense فورس ہے جو کہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے، اور وہ جو اس میں اب تبدیلی آئی ہے کہ وہ ڈیفینس میں تبدیلی بہت لے آ رہا ہے. اب یہ کہ جاپان نیوکلیر پاور بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس نیوکلیر فیول سائیکل ہے، وہ نیوکلیر وہ فسائل مٹیریل بھی پروڈیوس کر سکتا ہے، جو نہیں کرتا ہے اس کو کنورٹ کر دیتا ہے لو انرچڈ یورینیم میں، لیکن کر سکتا ہے. اور بیلسٹک میزائل کا آپ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد سارے انٹرسیپشن کی بڑی بات دیکھو کتنا بڑا سسٹم اس نے بنایا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ اس نے اب جب اس سے وزیر خارجہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ صاحب ہم اس کو اس لیے منع کر رہے ہیں کہ ہماری آبادی کو جو رورل ایریا پہ اس کے جو ڈیبریز رکیں گی وہ ہمیں نقصان نہیں کرنا چاہتے، اگرچہ پریشر امریکہ کا. جی تو وہ اچھا، تو یہ اور چین جو ہے، چین سے جاپان گھبراتا ہے، تو اس لیے جاپان اگر کچھ اپنی الگ لائن لیتا ہے تو وہ چین کے فیور میں تو نہیں ہوگا. امریکہ کے معاملے میں وہ ذرا اپنی اور اچھا، یہ میں نے پوچھا تھا جاپانی کہ بات سے پوچھ لیتا ہوں یہ سوال، کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کو تو تفصیل میں جائیں گے نا، ہمیں تو ایک پنچ مارنا ہوتا ہے کہ بھائی بتائیے یہ ہے کہ کبھی یہ دل میں ان کی خیال نہیں آتا ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے جاپانیوں دل میں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ ہمیں کوئی بدلہ لینا ان سے؟ نہیں، جاپانی کلچر اب بہت ڈھل گیا ہے امریکن وے آف لائف میں. میوزک ہے ان کے ہاں، کانسرٹس ہوتے ہیں، آپرا ہوتا ہے ان کے ہاں، جتنے بھی ویسٹرن کسٹمز ہیں وہ فالو ہوتے ہیں. جاپان انٹیگریٹ ہو گیا ہے کافی حد تک ویسٹرن سسٹم میں، اور اسی لیے وہ کہلاتا بھی ایز ون آف دی، اٹس ناٹ اے ویسٹرن کنٹری بٹ لائک مائنڈیڈ ویسٹرن کنٹری، لائک مائنڈیڈ. جی آپ اجازت دیں تو میں بریک لے لوں، لیکن ہمارے دونوں ساتھ رہیں، اس کے فوری بعد میں ہم آپ گفتگو، شیخ صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں.